حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے چہرے پر لال نشان دیکھا تو پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب میں نے اپنے شوہر کو بتایا، پھر شوہر نے اچانک زور سے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے خواب میں ایسا کیا دیکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئی، جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئیں۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی، آپ نے رئیسہ بنو نذیر و بنو قریظہ کو دحیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ مناسب نہیں، چنانچہ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمایا۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشہور واقعات میں حج کا سفر ہے، جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام محاصرہ میں جو سن 35 ہجری میں ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بے حد مدد کی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ضروریات زندگی مسدود کر دی گئیں اور ان کے مکان پر پہرہ بٹھا دیا گیا تو وہ خود خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلیں۔ غلام ساتھ تھا۔ اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے آ کر خچر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم خچر کو چھوڑ دو۔ گھر واپس آئیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمات پر مامور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانا اور پانی لے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔
بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، کنایا بن ربی کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ کموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ یہود نے قبیلہ غطفان کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ عینہ بن حسن فرازی نے چند افراد کے ساتھ مل کر یہ شرارت کی کہ مقام ذی کرت جراحگاہ کا نام ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چر رہی تھیں، ان پر حملہ کر دیا۔ اونٹنیوں کی حفاظت پر معمور حضرت ابو ذر کے بیٹے کو قتل کر دیا، ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا اور 20 اونٹنیاں ساتھ بگا لے گئے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حملے کا علم ہوا تو انہوں نے تیز رفتاری سے پیدل دوڑ کر حملہ آوروں کو جا لیا۔ ابھی وہ ایک جگہ پر اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اتنی پھرتی سے تیر برسائے کہ تمام حملہ آور زخمی ہو کر فرار ہو گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام اونٹنیاں واپس چھڑا لائے۔ اس کے 3 دن بعد غزوہ خیبر ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصلی نام زینب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام زرہ بنت سموئیل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم 8 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھا جمع کیے گئے تو اس وقت حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کھلایا، جس کا مفصل تذکرہ جنگ خیبر میں گزر چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ہی خصوصی توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرماتے تھے اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غیرت سوار ہو جایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو پستہ قد ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے گا، یعنی یہ غیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ زخمی ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب، تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب نے طیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر
اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ وقتدی کا قول ہے کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا لقب ام المساکین ہے، ہم پہلے بھی تحریر کر چکے ہیں کہ نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی یہ وفات پا گئی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے رہے، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، اور سب کے بعد آخر میں 52 یا 53 ہجری میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحلت فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المومنین سے خالی ہو گئی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ نے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی دہیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ چنانچہ دہیہ کلبی کو ایک اور لونڈی دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، صفیہ، یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سابقہ شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے سوئی ہوئی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اترا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس سے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تو یثرب کے حکمران سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار کی بد اخلاقی ملاحظہ کر لی کہ خواب کی وجہ سے تھپڑ مار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب سچا کر دیا اور ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ انہیں جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور مومنوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نیز جنت میں بھی خاتم الانبیاء اور مرسلین کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ پر ہی سوار تھے۔ آپ نے ان کی اس طرح عزت افزائی کی کہ جب سیدہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس جاتے، اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تاکہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا قدم سید الانبیاء کے مبارک زانوں پر رکھ کر سوار ہوں۔ ادھر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حسن ادب دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتی تھیں کہ اپنا پاؤں کبھی بھی اس مبارک گھٹنے پر نہ رکھتیں، بلکہ اپنا گھٹنا اس پر رکھ کر سوار ہو جاتیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو ان کی اونٹنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آتی تو میرا سر کجاوے سے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے، اری ذرا سنبھل کر، اے حائی کی بیٹی صفیہ، ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی زوجات بھی ہیں اور آپ کی چچا زاد بھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ان کی تعلیف قلبی فرمائی کہ صفیہ، تم نے ان سے اس طرح کیوں نہ کہا؟
تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔